اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1981۔ خالد نے جو حارث کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور یہ کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجیے۔ فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1982۔ ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے معترف نے، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا معترف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فلاں، کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا، میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کہ آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا، ان سے معترف نے، ان سے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا، یہی صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1983۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، اور ان سے عبد الحمید بن جبیر نے، اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی ایک جمعہ ہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1984۔ ابو صالح نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1985۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو ایوب نے اور ان سے جویریہ بنت حارث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں جمعہ کے دن تشریف لے گئے، اتفاق سے وہ روزے سے تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا، کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو۔ حماد بن جعد نے بیان کیا کہ انہوں نے قتادہ سے سنا، ان سے ابو ایوب نے بیان کیا اور ان سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1986۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر نے، انہیں ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمیر نے، اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1988۔ وہب نے بیان کیا، یا ان کے سامنے حدیث کی قرت کی گئی، کہا کہ مجھ کو عمرو نے خبر دی، انہیں بکیر نے، انہیں قریب نے اور انہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات پہ وقوف فرما تھے، آپ نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1989۔ ابن ازہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990۔